وہ بہت قیمتی نظر ہے۔ ہاں کرم کا تقاضا آئے گا کہ تم محبت میں سچے ہو، اب ہم کرم کا معاملہ کرتے ہیں، جو مسافہ ہمارے تمہارے درمیان میں ہے روحانی، وہ ہم ختم کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں آگے بھی باتیں ہیں، آگے باتیں عقل سے باہر ہیں، تم مانو گے نہیں، یا مانو گے بھی تو تمہاری ماننے کا بھی تم کو فائدہ نہیں ہوگا، تم کہو گے یہ تو بات نہ سنی ہے نہ سنائی نہ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تبھی سمجھ میں آئے گی جب تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تم کو نہیں سمجھ آئے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ وہاں ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں، وہ فیض آپ کو بھی پاگل کر دے گا۔ اسی بعض بزرگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا، جس سے عوام میں جیسے کہتے بے ادبی پھیل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، وہاں آتے ہیں، یہ غلط ہے، کہیں نہیں آتے۔ سورج اگر چلتا ہے روشنی دیتا ہے تو سورج کی روشنی آتی ہے، سورج اپنی عروج پہ ہوتا ہے، وہ نیچے نہیں اترتا سورج۔ لیکن جس کو سمجھ نہ ہو اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر میں سورج آیا، سورج نہیں آیا، سورج کی روشنی آئی تھی، لیکن تم سورج سمجھے، سورج نہیں آتا نیچے۔ ایسے حضرت محمد مصطفیٰ، بعض بزرگوں کو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آقا کی زیارت نصیب ہوئی، کہا ان نرمی سے کہا یہ محبت میں ایسا کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، یہ مجھے اپنے در پر پھراتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مجلس بناتے ہیں آقا آتے ہیں، کہا میری عظمت کے خلاف ہے میں کہیں جاؤں، دنیا کا بادشاہ لوگوں کے گھروں پہ نہیں جاتا ہے، میں سلطان انبیاء میں لوگوں کے گھروں پہ جاتا ہوں، میری عظمت کے خلاف ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر لے آتے ہیں، ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے۔ مطلب حجابات اٹھا دیتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے 2 گز کا فاصلہ، تقریباً ایسے کہتے ہیں۔ میں پہلے چھوٹا تھا، میں بچپن سے طریقت میں ہوں، میں ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا، حیران ہوتا تھا، اب بڑا ڈرتا ہوں ایسے ہے، اور خدا کا لاکھ شکر کرتا ہوں ایمان سے میں مدینے سے نکل کے باہر آ گیا۔ وہاں رہنا ادب کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، ادھر ذرا آسان ہے۔ ہاں اب بادشاہ کے پاس رہ کے بے ادب یا کوئی غلطی کر بیٹھیں اور دور غلطی کریں، ایک ہو سکتی ہے، بڑا فرق ہے پاس رہ کر غلطی کرنا۔ اور بعض مشائخ پہ کرم تھا، کہا تم کو اب جانا ہوگا یہاں سے، تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کون ہوں، اب تم رہ نہیں سکتے یہاں، تمہارا رہنا مشکل ہے۔ ایسے ایک شعر بھی ہے بڑے اچھی محبت والوں، تلاش کر کے دینا، کہ عشق کہتا ہے مدینے میں رہ، ادب کہتا ہے کہ نہ رہ، ادب کا بھی مسئلہ ہے، دور ہی ٹھیک ہے۔ اللہ بہت شکر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں کیسے بچ گیا مدینے میں رہ کے، ادھر ہی ٹھیک ہے بس۔ کوئی جاتا ہے خدا کی قسم میں سلام دینے سے ڈرتا ہوں، میرا سلام کا ایک گناہ گار، تو کجا حضرت محمد مصطفیٰ کا تیرا سلام، تو کون ہے تیرا سلام، اے ابھی تو کون تیرا سلام، تیرا سلام۔ بس معافی میں آیا ہوا، خدا جانے ان کو تیری کون سی بات پسند آ گئی کہ نظر کرم میں رہتا ہے، جس سے یہ کشش ان کی نظر کرم سے ہے، ورنہ ہمارے اندر تو کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرے اندر کچھ نہیں، یہ ہے ادھر سے، یہ دھار ادھر سے ہے، ہاں ادھر کچھ نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، خدا کی اس کو جہاں قبول نہ کریں، آپ رخ تو کریں نا، وہ آپ کو سب کچھ بنا دیں گے۔ میں آپ کو ان کے متعلق کیا سنا سکتا ہوں، کیا بتا سکتا ہوں، بس پاگل ہونے والی بات ہے، ان کی باتیں یاد آ جائیں یا ان کا کچھ منظر یاد آ جائے یا کچھ آگے کچھ کیا بولوں، کچھ آپ کوشش کریں کہ آپ سب چیز کوئی ملے نہ ملے لیکن ان سے محبت اور رابطہ ضرور ملنا چاہیے، اس کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے۔ بس آپ بھول جائیں گے دنیا کے کمالات، آپ بھول جائیں گے جنت کی نعمتیں، آپ ہر چیز بھول جائیں گے، جو روحانیت مصطفیٰ میں ہے وہ کائنات میں نہیں ہے، وہ جنتوں میں نہیں ہے، جو روحانیت مصطفیٰ ہے، جو روحانیت مصطفیٰ میں چیز موجود ہے جنتوں میں بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کرے یہ روحانی تعلق ہم کو آپ کو نصیب ہو. اسی لیے ایسی باتیں کرتا ہوں جو کبھی نہیں سنی ہوں گی، شاید سنو بھی نہیں قیامت تک، لیکن آپ کہیں گے اس نے سچ کہا ہے، جھوٹ کہا ہے. آپ عمل کریں ان کی سنتوں پر، جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، اور فرقے بازی چھوڑ دیں. کسی کو مت سمجھے کہ سارا علم آ گیا، اختلاف کی بات جہاں ہو چھوڑ دیں، اور جو ان کی زبان سے نکلے اس کو اندھا دھند ماننا ہے. وہاں شیعہ بریلوی سنی نہیں بننا ہے، وہاں عاشق مصطفیٰ بننا ہے کہ ان کی زبان سے نکلا یہ بات ماننی ہے. پھر آپ اور جو باتیں بتائی ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی وقت آپ کے ان کے درمیان میں فضا بنے گی. اسی یہ باتیں سناتا ہوں اور بعض واقعات کو چھوڑ کے کچھ ان سے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے دماغ نہ خراب ہو جائیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے، تاکہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہر کسی کے ساتھ خدا کرے کوئی واقعہ ان کا پیش آئے ڈائریکٹ، پھر آپ کہیں گے شیخ امین تم نے ہم کو کیا کر دیا، کیا دکھا دیا. بڑی سرکار شمس الضحیٰ بدر الدجا، ان کی بڑی توقیر ہے، بڑی سرکار ہیں، کائنات ساری ان کی نظر کے نیچے ہے. رحمت للعالمین خدا نے کہا ہے کہ اس عالمین میں اگر رحمت ہے، یہ قائم ہے، یہ چل رہا ہے، یہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے کہ رحمت للعالمین آپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کافروں پہ رحمت، مسلمانوں پہ رحمت، اداکاروں پہ رحمت، گناہ گاروں پہ رحمت، پرہیزگاروں پہ، عالمین میں سب، شیطان پر بھی رحمت. شیطان آیا کہ مجھے بہت تکلیف جب قرآن کوئی پڑھتا ہے اس باللہ پڑھتے ہیں تھپڑ پڑھتے ہیں، میں بھی اس عالمی میں ہوں، تو آقا جی نے کہا جاؤ تھپڑ نہیں پڑھیں گے جاؤ. ہاں رحمت اللہ علیہ کافروں کے لیے رحمت ہے. جہاد کا حکم ہوتا تھا ورنہ آپ کافروں کے جنازے پڑھاتے تھے اور اللہ منع کرتا تھا. اتنی رحمت ہے. ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے. وہ وہاں کبھی خوشی کی حالت میں ہیں، کبھی روتے ہیں. اور بعض مشائخ کو کرم ہوا، دیکھا آقا جی کے آنسو گر رہے تھے، کہا اس دفعہ زیارت ہوئی آپ غمگین نظر آئے، رو رہے ہیں. کہا رو رہا ہوں، امت کے گناہ بہت ہو گئے ہیں اس لیے رو رہا ہوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، یاد ان کی، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. یہ حکومتیں نہیں چلا رہی ہم کو، تو آقا جی کا رحم و کرم چلا رہا ہے. کہا تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں، مجھے خوشی ہو جاتی ہے. تمہارے گناہ ہوتے ہیں، خدا سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں. صحیح حدیث ہے. ہمارا تمہارا بچاؤ وہاں سے پتہ نہیں کہاں کے کہاں ہم رلتے تباہ ہو جاتے. یہ جو ہم بچ رہے ہیں یہ سرکار کا کرم ہے. ہمارے اعمال میں مفلسی ہے، کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی رہ جاتی ہے، ایک دن نیکی کرتے ہیں، ایک دن زنا کر بیٹھتے ہیں، ایک دن نیکی کرتے ہیں، ایک دن چوری کر بیٹھتے ہیں، ایک دن ٹھیک ہوتے ہیں، 10 دن ٹھیک ہوتے ہیں، پھر ماں کا دل جلاتے ہیں، تو پھر وہ اعمال برباد ہوتے ہیں نا. رہی مفلسی اعمال میں ہمیشہ. ہم جو بچ رہے ہیں ان کی رحمت اور استغفار سے بچ رہے ہیں. رہی مفلسی ہمیشہ اعمال میں. ہاں ایک حالت پہ تو آدمی رہتا نہیں، کل کچھ کر بیٹھے، کبھی کچھ کر بیٹھے، کسی کو قتل کر بیٹھے، زنا کر بیٹھے، پھر نماز پڑھ بیٹھتا ہے، پھر روزہ رکھ بیٹھتا ہے، پھر کچھ اور کر بیٹھتا ہے. ہاں کرتے ہیں. اللہ ستار غفار ہے. آقا جی نے کہا کلکم خطائین، تم سب خطا کار گناہ گار ہو. خیر الخطائین التوابین، تم میں سے اچھا توبہ کر لیا کرے تاکہ اس پر عذاب نہ آئے. ہاں توبہ کو نہ چھوڑا کریں. گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، بڑا گناہ ہو جائے توبہ کریں، لیکن نیت نہ رکھیں. ہم نے دعائیں بنائی ہیں، اگر چھوٹا گناہ ہو تو وہ دعا پڑھ لیں، استغفار طریقہ رکھا ہے. بڑا گناہ ہو جائے کبیرہ تو پھر وہ دوسری بڑی دعا پڑھ لیں. ہاں اگر ہو جائے تاکہ اس کی عذاب سے آپ بچ جائیں. یہ آقا نے ترتیب دی امت کو، گناہ ہو تو توبہ کرو. اس کا صحیح طریقہ ہم نے رکھا ہوا. جس کی مرضی ہے گناہ کے ورکے لے جائے. چھوٹا گناہ ہو تو وہ پڑھ لے، بڑا ہو تو پڑھ، لیکن کوشش کرے نہ ہو. ہاں یہ ہو جائے اور کسی کو بتائے نہیں. آپ نے کہا کل امتی معافی، میری ساری امت کو خدا درگزر معافی میں رکھے گا، الا المجاہرون، جو گناہ کر کے شو کرے. نہیں کرنا چاہیے، منع ہے.
تمہارا دوست نہیں بھی بتاتا کچھ بھی ہے، منع فرمایا وہ بات نہیں بتانی ہے. ہاں یہ منع فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ، تو وہ دعائیں لے جائیں. خدا نہ خواستہ چھوٹا گناہ ہو جائے تو وہ پڑھ لیا کریں، بڑا ہو تو وہ پڑھ لیا، کسی کو بتائے نہیں. باقی چلتے رہیں تو آہستہ آہستہ پھر گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی. بعض لکھتے ہیں ہم لگ تو گئے ہیں لیکن ہم سے ایسے معاملے ہو جاتے ہیں تو پھر سمجھانا پڑتا ہے. طریقت میں راز کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا تم یہ سوچو کہ پہلے تم گناہ ہی کرتے تھے، درود تو نہیں پڑھتے تھے، اب گناہ کے ساتھ درود چل گیا، نماز چل گئی، یہ توبہ چل گیا، پھر بھی رحمت تو ہے. اب تمہارے میں احساس پیدا ہو گیا، پھر نماز بھی نہیں چاہیے، درود بھی نہیں چاہیے، احساس بھی نہیں تھا. جو ہونا ہونے دو. اب یہ بات تم میں نہیں ہے، تم کو گناہ کا بھی خوف ہے. نہ ہوتا تم مجھ کو لکھتے نہ، تم پریشانی اپنی ظاہر نہ کرتے. تو یہ بات تو تم میں نہیں تھی، تو پھر بھی رحمت تو تم پہ آ گئی ہے کہ تم میں احساس پیدا ہو گیا میں کیوں یہ غلط کام کرتا ہوں، یہ نہ ہو تو اچھا ہے. پھر تم پہلے غلط کام کرتے تھے، تم نماز درود سے دور سے، اب نماز درود بھی ساتھ چل گیا ہے تو پھر بھی رحمت تو ہو گئی ہے. ہاں پھر میں نے کہا کہ نا امید نہ ہو خدا سے. گناہ کم ہو زیادہ اعتراف کر لے تو خدا نے قرآن میں کہا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے اعتراف کرتے ہیں خدا کے سامنے ہم سے غلطی ہوئی ہے. وَآخَرُوا خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، وہ اچھے گناہ، وہ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی ان سے ہوتی ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں. عَسَى اللَّهُ، شاید خدا ان کو معافی دے دے، بخش دے. بتاؤ تو میں کہتا تم سے یہ ہوتے ہیں، پھر ایسے نہیں کرنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کبھی گناہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں، نماز چھوڑ دیا، گناہ بالکل نہ. فرشتے تو ہم بن نہیں سکتے، یہ تو تھوڑے ہوں گے، زیادہ ہوں گے. اور آقا نے بھی کہا ہے اگر تم سے گناہ نہیں ہوں گے خدا ایسی قومیں پیدا کرے گا جس سے گناہ ہوں گے، خدا ان کو معافیاں دے گا کہ وہ خدا سے معافی مانگیں گے، خدا ان کو اپنی رحمت بتائے گا. دیکھو تم نے گناہ کیا، ہم نے معافی دی، تم کو تباہ نہیں کیا، تمہارا رزق نہیں گیا، تمہاری صحت نہیں گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا، پھر تم وہی کہ وہی ہو گئے. صحیح دیکھو یہ اللہ کی حکمت، اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. گناہ نیکی سب مقدر میں ہے لیکن اس میں تفصیل نہیں کرنی ہے، اس کو سوچنا سخت منع ہے. حدیث سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. یہ چلیں گے لیکن اگر نیکی ہو شکر کرو، گناہ ہو تو فوراً توبہ کرو. یہ نہ کہ گناہ ہوتے نیکی کا کیا فائدہ، نماز فائدہ ہے. اس پر مضبوط رہیں. شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے اب تجھ سے گناہ ہو گیا، تیرے سے زنا ہو گیا، تیرے سے وہ ہو گیا، ادھر نماز تو فائدہ تجھ کو ہوگا نہیں. پھر وہ بے دل ہو کے وظیفے نمازیں پڑھے گا، پھر چھوڑ دے گا، پھر ایک ہی دفعہ ہلاک ہو جائے گا. ایسے نہیں کرنا، اپنے کو گھسیٹتے رہنا ہے، اپنے کو گھسیٹتے رہنا ہے. نیکی ہو جائے خوشی کرے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگ رہے ہیں. آپ صحت مند ہیں تو چلتے رہیں، آپ بیمار ہو گئے دوا کھا لیں، یہ استغفر اللہ دوا ہے، معافی مل گئی، لیکن دل سے کریں تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ سے بچائے، ہم ایسے کام نہ کریں. اگر ہو جائے تو خدا معافی کی توفیق دے کہ اس گناہ کا عذاب نہ دنیا میں آئے نہ آخرت میں آئے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ معاملے تو ختم نہ ہی ہوں گے نہ جنت میں ہوں گے، تو چلتے ہی رہیں گے. دعائیں مانگے چلیں، پھر کھا پی کے پھر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.